السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان اور میں ہوں نجم الاسلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 11ویں جماعت کے شامل نصاب سبق کچھ ادب کے بارے میں، جس کے مصنف ڈاکٹر عبادت بریلوی ہے۔ ادب کے حوالے سے اس میں انہوں نے بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ مصنف اس میں کیا کہتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ادب کا سوتا انسانی ذہن اور عقل و شعور اور احساس و جذبات سے پھوٹا، جس کو دنیا کے انقلابات اور تبدیلیوں نے کبھی خشک نہیں کیا، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا گیا۔ ادب کے اس سوتے میں ہر زمانے اور ہر دور کا رنگ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں ہمیں ہر دور کی تصویریں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے۔ مصنف یہاں پر چند سوالات اٹھاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ آخر ادب کیوں پیدا ہوا؟ دوسرا سوال کہ ادب کا یہ چشمہ خشک کیوں نہ ہو سکا؟ پہلے سوال کے جواب میں مصنف لکھتے ہیں کہ جس طرح خود انسان پرانا ہے، اسی طرح ادب بھی پرانا ہے۔ تخلیق کا جوہر انسان کے اندر بالکل فطری ہے۔ جس طرح کسی بھی چیز کے بنانے سنوارنے میں انسان خوشی محسوس کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح ادب تخلیق کرنے پر بھی انسان لذت محسوس کرتا ہے۔ تو ادب اسی بنا پر تخلیق ہوا، یعنی تخلیق کی یہ خواہش بالکل فطری ہے انسان کے اندر، اور قدرت نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہوئی ہے۔ ابتدائی آفرینش میں انسان جذبات کا پتلا تھا، اور معمولی معمولی سی واقعات پر اس کے جذبات کے ٹہرے سمندر میں موجیں اٹھنا شروع ہو جاتی۔ انہی جذبات کو جب آہستہ آہستہ الفاظ کا جامہ پہنایا گیا، تو انہی تحریروں کو آج ہم ادب کے تحت شمار کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہی ادب انسان نے خود اپنے آپ تک کیوں محدود نہیں رکھا؟ اس نے کیوں یہ چاہا کہ وہ اپنا ادب جو تخلیق کر رہا ہے وہ دوسروں انسانوں تک بھی پہنچے، دوسرے بھی اس میں اپنے لیے تسکین کے ذرا ڈھونڈے؟ تو یہ خیال بھی انسان کے اندر بالکل فطری ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر الفاظ میں ان کے دل پر بیتے حالات دوسروں تک پہنچے۔ تو انسان سماجی جاندار ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ان پر بیتے ہوئے حالات دوسرے انسانوں تک پہنچے، تو اسی وجہ سے وہ اپنے ان احساس و جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنا کر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ ادب کا چشمہ خشک کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ ادب کی خاصیت ہے کہ ان میں جاذبیت بہت ہے۔ تو زمانے کے ہر رنگ کو انہوں نے اپنے اندر جذب کیا، چاہے وہ انقلابات ہوں، چاہے وہ مصیبتیں ہوں، چاہے وہ تباہی اور بربادی ہو۔ ہر ایک رنگ نے ہر ایک رنگ کو اس ادب نے اپنے اندر جذب کر کے جو ہے وہ شامل کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ باد سموم نے ان کو، زمانے کے باد سموم نے اس کو کبھی خشک کرنے کی قوت و طاقت اس میں پیدا نہیں ہوئی۔ مصنف کہتے ہیں کہ ادب اضطراری اور سماجی فعل ہے، جس میں آفاقیت نے بسیرا لیا ہے، اور بڑا ادب اسی کو ہی سمجھا جاتا ہے جس میں آفاقیت ہو۔ ادب چونکہ ہماری اپنی چیز ہے، اس لیے ہر کسی نے اس میں دلچسپی لی ہے۔ ادبی مذاق ہوتا ہر کسی میں ہے، کم ہو یا زیادہ ہو۔ جس طرح ادب تخلیق کرنے کی خواہش انسان کے اندر بالکل فطری ہے، تو ٹھیک اسی طرح ادب میں دلچسپی لینا بھی بالکل فطری ہے، کیونکہ انسان سماجی جاندار ہے۔ اس نسبت سے دوسروں کے حالات و واقعات جاننے کی خواہش بھی انسان کے اندر بالکل فطری ہے۔ انسان حسن کا شیدائی اور متلاشی ہے۔ چونکہ ادب انسانوں کی اپنی چیز تھی، تو اسی وجہ سے اسے خوب آراستہ اور پیراستہ کر کے خوبصورت بنایا گیا، تو اس میں حسن پیدا ہوا، جس نے انسان کے احساس جمال کو تسکین پہنچایا۔ ہر انسان کے اندر احساس جمال کا ہونا لازمی ہے، کسی میں کم تو کسی میں زیادہ۔ اسی وجہ سے کوئی فن پارہ ایک ہی وقت میں ایک انسان کے دل کو تسکین پہنچاتا ہے، سکون پہنچاتا ہے، اور اسی وقت دوسرے کی طبیعت کو منغص کر دے۔ تو ہر انسان کا طبی رجحان جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک چیز کسی کو پسند آ جاتی ہے، تو ٹھیک اسی وقت وہی چیز دوسرے انسان کو ناپسند جو ہے وہ آتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر متاثر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ادب وہ مقام ہے جہاں حسن بے تحاشا موجود ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر بدصورت شے، ہر بدصورت شے ادب کے دائرے میں جب داخل ہوتا ہے تو وہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ یہ شرف صرف فنون لطیفہ کو حاصل ہے، بس انسانی زندگی میں ادب کی اہمیت سے کوئی انکار ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا خلاصہ، انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں